رمضان 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام اصحاب الکہف پڑا، آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں وہاں سے ان کے اس عجیب و غریب سبق آموز واقعے کا بیان اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ تمام آیات کی باقاعدہ تفسیر کرنے کے بجائے اس واقعے کا خلاصہ اور اس سے ملنے والے سبق، اس کے ذریعے جو پیغام اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ واضح ہو جائے، کیونکہ اگر ہر آیت کی تفسیر کی گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سورت کے بہت کم حصے ہی کو ہم کا مذاکرہ کر پائیں گے، پھر بھی ہر آیت کا کم سے کم خلاصہ پیش کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے، ان آیات کی وجہ سے جن کی تشریح پچھلے دروس میں کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک ماحول ایسا بنے گا عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اس غلط عقیدے کے نتیجے میں جو ایک یہودی صہیونی سازش کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے اندر داخل کر دیا گیا، اور ان کی غالب اکثریت نے اس غلط بات کو قبول کر لیا، اور وہ یہ کہ عیسیٰ خدا کے بندے اور پیغمبر نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اس غلط عقیدے ہی کے نتیجے میں کیا کیا ہوا، کیا اختیارات حاصل ہو گئے پوپ کو اور چرچ کو، اس اتھارٹی کا، اس پاور کا کتنا غلط استعمال ہوا۔ مذہبی طبقے نے
کیسا جبر ظلم کیا عوام پر، مذہب کی کتنی غلط تصویر پیش ہوئی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو مذہب سے کس قدر نفرت ہوئی، خدا سے نفرت ہوئی، خدا بیزاری تک بات پہنچی، خدا کے انکار تک بات پہنچی، ایک بغاوت کی کیفیت پیدا ہو۔ پروٹیسٹنٹ تحریک، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ کمیونزم، جس میں خدا کا انکار، وہ سب کچھ دراصل اسی ولدیت عیسیٰ کے غلط عقیدے کے نتیجے میں تھا۔ اور یہی تو کہا گیا تھا کہ اس کے جو مہیب اثرات نتائج مرتب ہوں گے، اے ہمارے پیارے نبی، تم کیا ان نتیجوں کو سوچ سوچ کر اپنی جان دے دو گے؟ تو یوں نتیجوں کا ایک بیان ہو چکا ہے، میں ان کو اس وقت دہرانا نہیں چاہتا، کہ جو پھر مادیت کا غلبہ، روحانیت سے دوری، حیوانی تہذیب کا گھر گھر، ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جانا، یہ مغربی تہذیب جو دراصل فتنہ دجال ہے، یعنی اسی کے نتیجے میں ولادت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ آیا، یہی دنیا کو چلتے چلتے اس ماحول تک پہنچا دے گا جو ماحول دجال کے آنے کے لیے ضروری ہے۔ دجال کو جو ماحول درکار ہے، اور یانیت کا، بے حیائی کا، خدا کے انکار کا، مادہ پرستی کا، ظاہر پرستی کا، محسوس پرستی کا، غیبیات کے انکار کا، روحانیات سے دوری اور وحشت کا، اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب وہ دور آ جائے گا اور ایسا ماحول بن جائے گا، مادیت کا ایسا غلبہ ہوگا، فتنے دجال چھا جائے گا، تو اس وقت تم اپنے آپ کو اس فتنے سے کیسے بچاؤ گے؟ یہ جو کہا گیا تھا کہ سورہ کہف فتنے دجال سے بچانے والی صورت ہے، اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ علماء نے یہ بات بڑی قیمتی کہی ہے کہ کسی صورت کی جو تاثیر اور فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا راز اس کے مضمون میں چھپا ہوتا ہے۔ تو سورہ کہف کی وہ کون سی ہدایات ہیں، کہ وہ کون سے مضامین ہیں جو فتنہ دجال سے حفاظت کا سبب بنیں گے؟ اب اس وقت بالکل ہے، اس وقت جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ مناسب ترین وقت ہے سورہ کہف کی ان ہدایات کے مذاکرے کا، ان پر غور کرنے کا، اور ان پر عمل کرنے کی ہمت جٹانے کا۔ یہ بہت سیریس موضوع ہے، صرف وقتی طور پر ایک ثواب اور برکت کی نیت سے اور رمضان کی راتیں گزارنے کی نیت سے اس درس کو سننا یا اس مضمون کو سننا شاید اس نتیجے تک نہیں پہنچائے گا جس نتیجے کی امید میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ تو لائف سیونگ ڈرگ ہے، ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے آپ اور ہم میں سے ایک ایک کو، وہ ہے یہ جو آج کا موضوع ہے۔ تو ایک سوال یہ یقیناً حساس لوگوں کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، نہیں پیدا ہوا جس کے دل میں وہ اس پر اللہ سے موت معافی مانگے، اپنی بے حسی کو دور کرنے کا فیصلہ بھی کرے اور دعا بھی مانگے۔ اسی سوال کا جواب ہے ان آیتوں میں جن کا آج مذاکرہ ہوگا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو اے محمد کہ کہف اور رقیم والوں کا جو قصہ تھا یہ کوئی بہت عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج کی امت سے بھی کہ بھائی تم پر یہ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ موجودہ ماحول کے خراب اثرات سے پہلی بار تم دو چار ہوئے ہو، یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ نہیں، اس سے پہلے، بالکل اس سے پہلے اسی طرح کے حالات آ چکے ہیں جبکہ ایمان کو بچانا ناممکن ہو گیا تھا، انتہائی مشکل ہو گیا تھا، پورا ماحول ایمان کے مخالف تھا، حق کے مخالف تھا، سچ کے خلاف تھا،
ظلم اور باطل پورے ماحول پر چھا گیا تھا، تو اس وقت جن لوگوں نے، اس وقت کے ایمان والوں نے جس طریقے پر اپنے ایمان کو بچایا تھا، وہی طریقہ تم کو بھی اختیار کرنا پڑے گا فتنہ دجال سے اپنے کو بچانے کے لیے، ماحول کی سینکڑوں اور ہزاروں خرابیوں سے اپنے کو بچانے کے لیے۔ میں یہ سوچ سمجھ کر لفظ اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں، ماحول کی ہزاروں خرابیوں سے میں کن کن خرابیوں کا تذکرہ کروں؟ اس وقت کے ماحول کی ہزاروں بلکہ لاکھوں مہلک خرابیوں سے بچانے کی وہی تدبیر اختیار کرنی پڑے گی جو اصحاب کہف نے کی تھی۔ اب اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، میں آپ کو مختصراً سناتا ہوں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب کہ اس پورے خطے روم میں گویا ایک ظالم و جابر قسم کا سسٹم چل رہا تھا، زبردست ظلم ہو رہا تھا، اور لوگوں کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ وہ سچائی کو قبول کریں، ایمان کا راستہ اختیار کریں، نیک زندگی کا راستہ اختیار کریں۔ مجبور کیا جا رہا تھا لوگوں کو کہ تم مورتی پوجا والے دھرم کو پر ہی تم کو رہنا پڑے گا، اجازت نہیں ہے بالکل توحید کو قبول کرنے کی، نبیوں کے راستے پر چلنے کی، ماحول کی خرابیوں کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سخت جبر و تشدد تھا۔ اس بگڑے ہوئے سماج میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ بستی سے ذرا ہٹ کر ایک نوجوان باہر نکل کر اس صورتحال پر غور کرنے اور اپنے رب کو پکارنے کے ارادے سے باہر کہیں نکل کر کسی پیڑ کے نیچے شاید بیٹھ گیا۔ اکیلا تھا وہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ اور آیا، نہ یہ اس کو پہچانتا تھا، نہ وہ اس کو پہچانتا تھا، نہ اس نے اس سے کچھ کلام کیا، نہ اس نے کچھ کلام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا اور آ گیا۔ یہ منصوبہ دیکھیے اللہ کا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، قدم اٹھائے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ہم مزاج ساتھی اور دوست مہیا کرتے ہیں۔ پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا، اور بالآخر ایک دوسرے سے پھر ہمت کر کے کلام کیا کہ بھئی کیا ہے مقصد آپ کے آنے کا؟ تو ایک نے ہمت کر کے کہا کہ بھئی دیکھو صاف بات ہے، میں تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مان سکتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں تو اللہ کے بھیجے ہوئے سچے دین کے راستے ہی پر ہوں۔ دوسرے نے کہا اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، میں بھی اسی ارادے سے بستی چھوڑ کر آیا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں بھی اسی ارادے سے، یہاں تک کہ 7 انسانوں کی جن کا درد ایک تھا، جن کا غم ایک تھا، ان کی ایک جماعت بن گئی۔ اور پھر ان لوگوں کو ہمت بنی، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بار جا کر ہم لوگ اس حکمراں سے بات تو کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور وہ وہاں گئے، وہاں بادشاہ سے ان کی گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید نے اس گفتگو کے ایک حصے کو نقل کیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک رب ہے، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا، ربنا رب السماوات والارض، اور اس رب کے سوا ہم کسی اور کو الہ نہیں بنائیں گے۔ ذرا دیکھیے اس آیت میں رب اور الہ دونوں لفظ جمع کیے گئے ہیں۔
میں نے کل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی الہ تنہا، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ اس لیے نہیں مان سکتے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی دلیل ہے توحید کی۔ اس کو اب ایکسپینڈ کریں کہ ایک شاندار آرگومنٹ بنے گا۔ کئی خدا، کئی الہ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ کون سی لاجک ہے جو اس کو جسٹیفائی کرے گی؟ ان نوجوانوں نے بھی عجیب و غریب ہمت اور یقین کے ساتھ، قرآن گواہی دے رہا ہے نا ان کے بارے میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ نوجوان تھے، قرآن کہہ رہا ہے آمنوا بربہم، جن کو اپنے رب پر بھرپور یقین تھا، یقین کامل تھا ان کو اپنے رب پر۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور جب دل میں یقین آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کھول دیتے ہیں، دماغ روشن کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کو خوب رہنمائی فرمائی، یعنی کیا کیا ان کے دل کی کیفیتیں ہوں گی، کیسا شرح صدر ہوگا، کیسا اطمینان ہوگا، کیسے دلیلیں ان کو سمجھ میں آتی ہوں گی، کیا بصیرت ہوگی، کیا فراست ہوگی، کتنی گہری سمجھ ہوگی ان نوجوانوں کی۔ بادشاہ نے فوری طور پر ان کو ڈرایا دھمکایا نہیں۔ جو واقعات آتے ہیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ نوجوان بچے ہو، میں تمہارا سر ابھی قلم نہیں کروں گا، نہ اور کوئی سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک مہلت دیتا ہوں۔ تم لوگ جاؤ، تھوڑا سا سوچو کہ تم کس راستے پر جا رہے ہو، اس کا کیا انجام ہوگا، اور کیا تم اس کو برداشت کر پاؤ گے۔ میں کسی قیمت پر اس کی اجازت تو نہیں دوں گا، لیکن تھوڑا وقت تم کو دیتا ہوں، تھوڑا سوچو، پھر اس کے بعد آنا میرے پاس۔ اللہ نے اس طرح ان کو ایک موقع دے دیا اور وہ ساتوں وہاں سے واپس گئے۔ اور واپس جانے کے بعد انہوں نے جو مشورہ کیا، وہ مشورہ یہ کیا کہ بھائی اب اس شخص کے پاس دوبارہ جانا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ان کا بھائی اب ایسا ہے، اس پورے معاشرے اور سوسائٹی کو تو ہم 7 نوجوان بدل نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس سوسائٹی کے ساتھ رہیں گے تو اس سوسائٹی کے مہلک اثرات سے اپنے کو بچا بھی نہیں سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماحول کا اور سوسائٹی کا کیا اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو اس سوسائٹی سے الگ ہو جانا ہے۔ کیا کریں الگ ہونے کے لیے؟ تو بھئی چلو کہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں پہاڑوں میں کچھ ایسے کیو ہوتے ہیں، تہخانے ہوتے ہیں کہ ان میں چلے جاؤ اندر تو باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کریں، اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں، یہی ایک راستہ ہے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ان میں جو ایک زیادہ سمجھدار اور ایک لیڈر قسم کا بندہ تھا، ایک بڑا ایسا شخص جس کو اللہ نے زیادہ سمجھداری عطا کی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اب تو ہم نے اس سوسائٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا نا تم سب لوگوں نے، اور ان کے معبودوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اب آؤ چلتے ہیں تہخانے میں، اور یقین کرو ینشر لکم ربکم من رحمت اللہ، اے اللہ اس بات پر اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ جب تم چھوڑو گے اللہ کے لیے اس دنیا اور سوسائٹی کو، تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنی غیبی نظام سے رحمت کو برسا دے گا، چادر تان دے گا رحمت کی۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور بہت آسانی اور سہولت کی شکلیں اللہ اپنے غیبی قدرت سے عطا کرے گا۔ اصل میں بنیادی مسئلہ اسی یقین کا ہے۔ ہم سب کو اعتراف کرنا چاہیے، رمضان میں سب سے بڑے جس گناہ سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے وہ ہماری یقین کی کمی ہے۔
میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے اور اپنے دور کے ایمان والوں کے اکثریت کے یقین کی کمی کو بیان کروں۔ اللہ کی پناہ، جس چیز کا نام ایمان و یقین ہے، ان کروڑوں ہم مسلمانوں میں شاید چند لوگ ہوں گے جن کو حاصل ہو۔ اسی لیے ہم تذبذب میں رہتے ہیں، اس کو بھی خوش کر دیں، اس کو بھی خوش کر دیں، خدا کو بھی خوش کر دیں، خدا کے دشمنوں کو بھی خوش کر دیں، کوئی خطرہ مول لینے کے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایک قانون بتایا کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو ضرور دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں یقین نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز چھوڑیں گے تو اس سے بہتر چیز ہم کو ملے گی۔ ہم کو پہلے وہ بہتر چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تب ہم چھوڑ دیں۔ اس کو ایمان نہیں کہتے، اسے بالکل ایمان نہیں کہتے۔ سلام ہو نوجوانوں پر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور جلے گئے اور اللہ کا نام لے کر اس تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو جو یہاں بیان کیا، پہلے مختصراً بیان کیا، پھر اس کی ایک تفصیلی منظرنامہ بھی پیش کیا۔ جو شروع کی آیتیں ہیں، حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اس میں اصحاب الکہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ جو معتبر سندیں ہیں ان کی، اس سے یہ نقل ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ الرقیم کے معنی ہے الکتاب۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کی ملفوظات، نصیحتیں یا کوئی صحیفہ، کوئی چیز وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور یہاں سے ایک ثبوت ملا، ایک بات ملی کہ ایمان کو بچانے کے لیے ماحول سے کٹ کر مستند کتابوں اور ربانی رہنمائی پر مشتمل کتابوں اور صحیفوں کا مطالعہ یہ علاج ہے۔ وہ لوگ اور کچھ لے گئے نہیں لے گئے، وہ کتاب لے کے گئے۔ اب میں کیا کہوں اور کب کہوں، کس موقع پر یہ مضمون چھیڑوں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ؟ میں اب کیا اشارہ کروں کہ میرا دل کتنا زخمی رہتا ہے کہ علماء کی اولادیں کتابوں کو نہیں پڑھتی۔ اب اور میں کس کی شکایت کروں؟ کتابوں کا مطالعہ جو نہیں کرے گا وہ موجودہ ماحول کے منحوس اثرات سے اپنے کو بچا سکے گا؟ کتابیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن کسی لڑکے اور لڑکی کو، مرد اور عورت کو ان کتابوں کے مطالعے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کوئی عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس نسل پر مسلط ہے۔ قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی 2 مہینے کا کھانا لے کر گئے تھے، راشن لے کے گئے تھے، لیکن قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وہ کتاب لے کر گئے تھے۔ مومن کی زندگی ایک دن، ایک وقت کھانے کے بغیر گزر سکتی ہے، مگر علم کے بغیر اور مطالعے کے بغیر نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی، نہیں گزر سکتی۔ یقیناً ان لوگوں پر شیطان مسلط ہے جن کو کتابوں سے مناسبت نہیں ہے، انہیں خبر نہیں کہ ان کے اندر شیطان گھس گیا ہے۔ کاش کہ ان کا دل ٹوٹے اور اس رمضان کی راتوں میں سر پٹک پٹک کر اللہ سے اس بے ذوقی سے معافی مانگے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ایسا انہونی واقعہ تھا؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو واقعات تو بار بار ہوتے رہے۔ یعنی کیا واقعات ہوتے رہے؟ ہوتے یہ رہے ہیں کہ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، جن کا ارادہ سچا ہوتا ہے، تو وہ ماحول میں بندھے نہیں رہتے، ماحول کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے
سوسائٹی کے مہلک اثرات سے بچنے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ علیحدگی اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ آئسولیشن وارڈس، آئسولیشن ضروری ہے۔ ایک کیڑے کی نقصانات سے بچنے کے لیے آئسولیشن ضروری ہے، کوارنٹائن ضروری ہے، کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ، 1 میٹر کا فاصلہ رکھو، بار بار ہاتھ دو، سینیٹائز کرو، گلوز پہنو، ایک کیڑے کے اثرات سے بچنے کے لیے اور دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے کوئی آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے، کسی تخلیے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھسے رہو اسی ماحول میں اور یہ سمجھو کہ میں بہت مضبوط آدمی ہوں، میں ماحول کے ساتھ زبردست انٹریکٹ کروں گا۔ آج سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس بات کی کہ ماشاءاللہ یہ بہت سوشلائزنگ کرتے ہیں، ان کے ریلیشنز بہت ہیں، تعریف کی جاتی۔ کاش کی روحانی حص ہوتی تو آدمی کہتا کہ حضرت میں بہت بڑا ہی ظالم اور خطا کار انسان ہوں کہ میں نہ جانے کس سے تعلقات رکھتا ہوں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو اختلاط ہوتا ہے اس کے مضر اثرات ہم پر نہیں پڑتے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی عام طور پر دینی گفتگو کرتے ہوئے بھی اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے خلوت اور تنہائی میں ان برے اثرات کو ریموو کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بار بار حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتا ہوں۔ کوئی صاحب اگر ان کو برا لگتا ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے دیکھنے والوں نے ان کے بارے میں بچپن سے اتنا کچھ بتایا کہ ان کی محبت میرے رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ اور میں یہ دعویٰ بڑا کر رہا ہوں، اگر میں ان کی محبت میں سچا ہوتا تو میں یقیناً کچھ اور ہوتا، ویسا نہ ہوتا جیسا آج میں ہوں۔ عقلی محبت تو ہوئے، اللہ کرے یہ طبعی محبت تک پہنچ جائے۔ بہت فرق ہے عقلی محبت میں اور طبعی محبت میں۔ عقلی محبت کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک طبیعت کو محبت نہ ہو۔ اولادوں کو ماں باپ سے آج کل طبعی محبت نہیں ہے، شاگردوں کو اساتذہ سے طبعی محبت نہیں ہے۔ عقلی محبت ہے وہ بس ایک طرح سے نبھا جاتا ہے، مجبوراً نبھا جاتا ہے۔ طبعی محبت ہوتی ہے تو انسان کاربن کاپی بنا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ ان المحب لمن يحب مطیع۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بچپن سے انتہائی پاک باز ماحول میں پلے تھے، صالح ترین ماں باپ کی اولاد تھے، دنیا کی تمام خرافات سے بالکل محفوظ رہے وہ، اور اس کے بعد بہترین صاحب ذکر، صاحب دل، صاحب نسبت، تقوی والے علماء اور سے ان کے شاگرد بنے، اور اس کے بعد 15-20 سال خلوت میں گزارے وہ، ایک عجیب و غریب ان کے حالات ہیں۔ پوری طرح اپنے آپ کو پاک صاف کیا، ماحول سے بالکل بچ کر رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ماحول کو بدلنے کے لیے ایک محنت ان کی قسمت میں لکھ دی، اور پھر وہ اس محنت کے لیے نکلتے تھے، گاؤں گاؤں جاتے تھے، محلے محلے، کبھی کھیت، کبھی کہاں لوگوں کو جمع کر کے ان سے بات کرتے تھے۔ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی ایک سے ایک اللہ والے ہوتے تھے۔ اس سب کے باوجود صرف 3 دن وہ دین کے لیے صبح شام اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ لوگوں سے بات کرتے تھے، پھر بھی محسوس کرتے تھے کہ میرے دل میں کچھ غبار آ گیا، کچھ غبار آ گیا، یہ دھول، یہ گرد، یہ میل کچیل، اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے کہیں تنہائی کی جگہ جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ خانقاہ رائے پور میں جا کر 3 دن تنہائی میں گزارتے تھے، صبح شام اللہ اللہ کرنے اور دل کو صاف کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ بات بالکل اجنبی ہو گئی، یہ مضمون اب بھی فتنہ دجال سے بچانے کے لیے میں اس میں کٹوتی کروں کہ بھئی میرے سننے والوں میں بہت سے کالجز کے نوجوان بچے اور بچیاں بھی، ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اس وقت بھی میں اس کو 20% بیان کر کے 80% نہ بیان کروں تو اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. قرآن مجید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کس مضمون کے بعد کون سا مضمون چھیڑا جاتا ہے، تو وہ بات سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. ماہرین قرآن کی رہنمائی لینی پڑتی ہے. ماہرین قرآن کہتے ہیں کہ پہلی آیتوں میں ولدیت عیسیٰ کے نتیجے میں جو بنے گی سوسائٹی، جس حد تک پہنچے گی، جتنی مادیت، جتنا کفر، جتنا شک، روحانیات سے جتنی دوری، غیبیات کا جتنا انکار، اور انسان بس صبح سے رات تک پیٹ اور شرمگاہ کی پوجا ہی میں لگا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہوگا انسان کا، کوئی بڑے مقاصد نہیں، کوئی پاک تمنائیں نہیں، کچھ نہیں رہے گا. یہ دور آ جائے گا تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیسے بچیں گے؟ تو جواب کے لیے ایک نمونہ اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں. تھیوری نہیں، پریکٹیکل ایک واقعہ، ایک تجربہ جو پہلے کامیاب کیا جا چکا، وہ تجربہ سنا رہے ہیں ان نوجوانوں کا. کہاں پیش آیا یہ واقعہ، اصحاب الکہف کا مقام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ کی تفصیلات. دیکھیں قرآن مجید نے خود اس واقعے کے ضمن میں آگے چل کر کہہ دیا کہ وَلَا تَفْتَفْتَ فِيهِمْ وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. دیکھو اس بارے میں بحث مت کرنا اور زیادہ سوالات مت کرنا. یعنی قرآن چاہتا ہے کہ ہمارے پورا فوکس اس واقعے کے سبق کی طرف رہے. دنیا کے کس علاقے میں واقع پیش آیا، یہ جارڈن میں ہے کہ یہ جو تہہ خانہ اور غار ہے یہ ترکی میں ہے، یا جیسے قادیانیوں نے عجیب و غریب انداز سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انگریز قوم جو برٹش قوم ہے، جو قادیانیوں کے دراصل ماں باپ تھے، وہ برٹش قوم اصحاب کہف کی اولاد ہے. عجیب و غریب بات کہی. ان قادیانیوں کو لوگ بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. قرآن کو جس طرح تحریف کی ہے انہوں نے، حیرت ہوتی ہے، جیسے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے ایک شہر ہے کیپ، وہ کہتے ہیں یہ کیپ جو ہے یہی تو کہف ہے، اور یہ اس لیے اس شہر کا نا یہاں پڑا کہ یہ اصحاب الکہف کا علاقہ تھا. بہرحال ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کم سے کم مجھے، کہ بھئی وہ اصحاب کہف کہاں پر واقعہ پیش آیا. یہ قرآن ہم کو اس سے منع کرتا ہے، اور میں ان علماء کے ذوق کی تائید کرتا ہوں. اور میری حیثیت کیا ہے کہ میں تائید کروں؟ میں اس سے خوش اچینی کرتا ہوں، اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو ادھر مت لے جائیے کہ وہ کہاں واقعہ پیش آئی. شیطان کا بھی شاید یہ حربہ ہوتا ہو کہ اصل سبق کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، ان سے یقین سیکھنے کے بجائے، ان سے سوسائٹی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ایکسٹریم اسٹیپ جو انہوں نے لیا، اس کا حوصلہ سیکھنے کے بجائے، اور ان کے ساتھ جو اللہ کی عجیب و غریب مددیں شامل ہوئیں ان پر غور کر کے کچھ سبق لینے کے بجائے ہم یہی غور کرتے رہیں کہ وہ غار ہے کہاں، اس کا کتا جو ہے وہ کس رنگ کا تھا، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، جائے گا تو کس شکل میں جائے گا. یہ بالکل کبھی کسی صحابی نے اس طرح کا سوال نہیں کیا. اگر قرآن مجید کا علم کے لحاظ سے یہ مناسب اور ضروری ہوتا تو کوئی صحابی تو پوچھتے. یکسود صحابہ اس سبق کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو سکھانا مقصود ہے. جن علماء نے اس موضوع پر بحث کی ہے، میں ان کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں، ان کے بارے میں کوئی بدگمان نہ ہو. ان کے پیش نظر یقیناً یہ رہا ہوگا کہ بھئی یہ تو ہم ایمان والوں کا جو مسئلہ ہے، وہ تو ہمارے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن آج کل کا جو ذوق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بے پر کی اڑا رہے، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں، تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. لہذا ان کو پھر انہی کے لٹریچر میں تلاش کرنا پڑا، خوب محنت کرنی پڑی،
اور بہت چیزیں ملی، میں ان کو اس وقت کوٹ نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی توجہ کو ادھر موڑوں۔ جب کبھی یہ دروس اگر کہیں تحریری شکل میں آئے تو اس وقت مناسب سمجھوں گا، تو کچھ اس سلسلے کی کچھ باتیں کی طرف اشارے کے طور پر عرض کر دوں گا۔ تو ان حضرات نے غالباً یہ سوچا کہ بھائی وہ جو غیر مسلم اور شکی لوگ ہیں جن کو یقین نہیں ہے قرآن کے بیان پر، تو ثابت کر دیں ان کے لیے بھی ہم ان کے اپنے ریفرنسز کے ساتھ انفارمیشن یا نالج کے انہی ریسورسز سے ہم ثابت کریں تاکہ ان کو اطمینان ہو۔ خیر، یہ ان کا کام ہے، ہمارا میں اس وقت اس طرف آپ کو بالکل نہیں لے جاؤں گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیۃ الی الکہف۔ اب جب وہ کہف میں گئے، یہ دیکھیے یہ مختصر والا بیان ہے جو میں نے کہا تھا کہ شروع میں ذرا اس کو شارٹ کر کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس کے بھی یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید پوری توجہ اور فوکس ہماری پہلے ہی مرحلے سے مرکوز کر دینا چاہتا ہے ایک ہی پہلو کی طرف، وہ ہے ایمان۔ اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، اب جو وہ اس غار میں یا تہہ خانے میں گئے تو شروعات کیا کی انہوں نے کیا دعا مانگی اللہ سے، اللہ اکبر، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دو چیزیں مانگی انہوں نے۔ دیکھیے ان کو اس بات کا ادراک و شعور تھا، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ سوسائٹی سے ملتے جلے رہنے کے بہت سے نقصانات کے علاوہ ایک فائدہ بھی تو ہوتا ہے۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ اگر وہ بالکل سب سے ہٹ کر رہے گا تو اس کی ثقافت کمزور ہو جائے گی، عقلی اعتبار سے وہ کمزور ہو جائے گا، ورنہ آدمی روزانہ جو لین دین ہوتا ہے، مختلف تجربات سے انسان گزرتا ہے، مختلف ایونٹس کا وہ گواہ بنتا ہے یا ان کا حصہ بنتا ہے، تو اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب جب وہ بالکل اپنے آپ کو گوشے میں ڈال دیں گے تو ان کو احساس تھا کہ ہماری عقلی ترقی کہیں رک نہ جائے، اور ہم کو اس لحاظ سے کہیں ہم بالکل ایک دم پسماندہ اور بیکورڈ نہ ہو جائیں۔ یہ بات بالکل درست ہے ان کی، اور یہ ان کی ذہانت کی، ان کی بصیرت کی، ان کی سمجھداری کی بڑی روشن دلیل ہے۔ دوسری چیز انہوں نے اور مانگی، ایک چیز مانگی کہ بھئی ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، اندر کیا سسٹم ہوگا۔ یقین تھا کہ بے شک دنیا کے عام سسٹم کے مطابق رب نے ایک نظام بنایا ہے کہ روزی کی محنت کرو تو تم کو روزی ملے گی، روزی تم کو اللہ دے گا، لیکن اس کے لیے تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ چلوانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں جب ہم تہہ خانے میں چھپ جائیں گے تو باہر نکلنے کا مطلب تو خودکشی ہے۔ شاید ان کو اندازہ ہو کہ بادشاہ چند دن انتظار کرنے کے بعد ان کو بلوائے گا، نہیں ملیں گے تو تلاش کروائے گا، تو وہ تو جیسے ہی باہر نکلیں گے پکڑے جائیں گے۔ اور انہوں نے آگے چل کے جو تفصیلی حصہ اس میں کہا بھی کہ انہم من یظہر علیکم یرجموکم، تو ان کو باہر نکلنا بھی نہیں ہے۔ پھر ان کی روزی کا کیا ہوگا؟ یہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم نے کر لیا، اب آپ جو کر سکتے ہیں وہ اب آپ کر دیں، یعنی اپنے غیبی خزانے سے ہماری روزی کا انتظام فرما دی۔ آتنا من لدنک رحمتاً، لدن کا جو غیر سببی نظام سے، غیبی نظام سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے، اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لدنی کہا جاتا ہے۔ علم ملے تو وہ علم لدنی ہے، رزق ملے تو رزق لدنی ہے، جیسے حضرت مریم کو ملا۔ تو اس غیبی راستے سے جو آپ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، اے رب کریم ہم محتاج بندے آپ سے، اس غیبی راستے سے روزی کا سوال کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں مانگی انہوں نے، دین بھی مانگا، دنیا بھی مانگی، یعنی رشد و ہدایت۔ رشد، حیّ لنا من امرنا رشدا، یہ جو عربی زبان کا رشد لفظ ہے، میں اس کے لیے ایک لفظ اردو میں نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں۔ یعنی انسان جب انتہائی سمجھدار ہو تو اس کو کہتے ہیں رجل الرشید۔
لڑکیوں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جب وہ بچیاں سن بلوغ کو پہنچ جائیں اور رشد بھی ان کو مل جائے، یعنی وہ گھر کی امور خانہ داری کو سمجھ جائیں کہ گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے، تب نکاح کرو ان کا۔ تو رشد جو ہے یہ ایک میچورٹی کو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے انٹلیکچوئل میچورٹی بھی مانگی اور روزی بھی مانگی، اور یہی دو چیزیں جس کو مل گئیں، یوں سمجھیے کہ اس کو ہدایت بھی مل گئی اور برکت بھی مل گئی، دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی۔ اور ان دونوں چیزوں کو ٹوٹ کر مانگنا چاہیے ہم کو اور آپ کو۔ ہمیں اپنی ضرورتوں تک کا پتہ نہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے مانگیں کیا۔ کس قدر روحانی اعتبار سے ہم لوگ کھوکھلے اور بے حس ہو چکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور ہم نے پھر اس تہہ خانے میں ان کے کانوں پر تھپکیاں دے دی، ان کے کانوں پہ تھپک دیا۔ عجیب و غریب لفظ بولا، ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ بہت سال تک ہم نے ان کو ان کے کانوں پر ہم تھپکتے رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے اور بالکل ممکن ہے کہ ان خاص قسم کی نیند ان پر طاری کر دی گئی، اور ایک تشریح اس کی اور بھی کی جاتی ہے، وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دنیا بھر کی خبروں سے ہم نے ان کو بالکل بے خبر کر دیا۔ ہم نے ان کے کانوں تک کوئی خبر پہنچنے ہی نہیں دی۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ہمارے بعض علماء جنہوں نے سورہ کہف پر خاص طور پر غور کیا ہے، انہوں نے اس آیت سے خاص اشارہ مراد لیا ہے۔ دیکھیے، بگڑی ہوئی سوسائٹی سے صرف آدمی جسمانی طور پر الگ ہو جائے لیکن ہر وقت اس سے جڑا رہے، ہر وقت وہیں کی خبریں، وہیں کے تذکرے، وہیں کا جھوٹ، وہیں کی خرافات، اسی میں لگا رہے، تو جسمانی طور پر اگر کوئی الگ رہے گا بھی تو اس کی الگ رہنے سے کوئی فائدہ اس کو روحانی طور پر نہیں پہنچے گا۔ صرف فزیکل آئسولیشن کافی نہیں ہے روحانی ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے۔ وہاں کے چرچے، وہاں کے تذکرے، وہاں کی خبریں، وہاں کی یادیں، یہ بھی بالکل ان سے بھی انسان منقطع ہو جائے۔ اب اس دور میں، جس دور میں ایسی باتیں عام ہو گئی ہیں کہ جو باتیں انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں، ان کو ہم میں سے اکثر لوگ مفید اور ضروری قرار دینے لگے۔ ارے میں آپ کو ویل انفارمڈ رہنا چاہیے، کنیکٹڈ رہنا چاہیے سوسائٹی سے۔ ہر وقت آدمی خبریں دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت واٹس ایپ پر لگا رہتا ہے، ہر وقت سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے۔ وہ اگر مسجد میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہے، اور وہ کوارنٹائن کر رہا ہے، وہ آئسولیشن میں ہے، وہ لاک ڈاؤن میں ہے، مگر وہ پوری طرح پوری دنیا کی خبروں پر لگا ہوا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اس خلوت کا؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ان کے بارے میں یہ بیان کر کے کہ ہم نے ان کو کچھ مدت تک، کئی سال تک، سنین عددا، بالکل بے خبر، بے تعلق کر دیا سوسائٹی سے، یعنی ان کے کان بالکل بند ہو گئے، کوئی خبر نہیں۔ اور جن لوگوں کو تجربہ ہے، میں اب ایک بات جسارت کے ساتھ کہتا ہوں، جن لوگوں کو تجربہ ہے کچھ ایسی مدت گزارنے کا جس میں وہ صرف اپنی روحانی ترقی، اصلاح، تزکیے میں لگے ہوئے ہوں، دن رات اپنے عیبوں سے نکل کر اچھی صفات اپنے اندر لانے کے لیے پوری ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ کام اسی ماحول میں پڑ گئے ہوں جا کر، اور کچھ دن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا سے ذرا سا کٹ آف کر لیا ہو،
ان سے پوچھئے کہ ان کی روحانی ترقی چند دن میں کس قدر تیز رفتاری سے ہوئی۔ یہ ذوق اس وقت ختم ہو چکا ہے، اس وقت یہ ذوق تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، یہ میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے واقعی ایک مدت اس طرح گزاری کہ وہ بالکل ہی بے خبر رہے، لیکن بے خبر رہے صرف اتنا ہی نہیں، صرف یہ نیگیٹو بات نہیں، بلکہ وہ مشغول رہے علم کے حاصل کرنے میں، معرفت کے حاصل کرنے میں، اپنے نفس کو پاک صاف کرنے میں، اپنی روح کے غسل دلانے میں۔ تو جب وہ اس مدت پوری کر کے وہ باہر نکلے تو یقیناً ایک انتہائی ہلکے پھلکے پاک صاف وجود کو لے کر نکلے۔ میں نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا، واقعی بہت عجیب مزہ و ذائقہ ہوتا ہے، عجیب لطف آتا ہے اس تجربے سے گزرنے کے بعد۔ اللہ اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کروا دے، اللہ اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کرا دے۔ آج کے ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے لوگوں میں اکا دکا کوئی ہوگا لاکھوں میں جس کو کہیں پر یہ ذائقہ ملا ہوگا، مگر اس کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں۔ جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے انکار کرے۔ میری زندگی کے بھی سب سے اچھے دن اور راتیں وہ گزری ہیں جس میں مجھے ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کئی بار بہت بڑی حد تک قابل یکسوئی کے ساتھ کسی پاک صاف ماحول میں، کسی مرد خدا کے قدموں میں یا اللہ کے راستے میں کچھ ایسے وقت گزارنے کا موقع ملا جس میں کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ زمانہ بھی بہت اچھا تھا جب موبائل کچھ نہیں تھے۔ اب سب سے خطرناک بلا جو ہے روح کو تمام تباہ کرنے والی وہ موبائل ہے، اور اس میں بھی اسمارٹ فون ہے۔ میڈیکلی اور فزیکلی یہ کتنا نقصان دہ ہے، یادداشت اور میموری کو کس قدر تباہ کر رہا ہے۔ اس کی جو الیکٹرانک میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں یہ کتنی خطرناک ہیں۔ ایک پہلو ہے اس کے نقصان کا، اور اس کے علاوہ روحانیت کو جو یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو، چونکہ ان کو بہت اعلیٰ مقام تک پہنچانا تھا، ان کی اس طلب اور قربانی، شوق، ذوق اور عزم اور حوصلے کی برکت سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بہت مدت تک ان کو ہم نے بالکل دنیا سے بے خبر رکھا۔ اب اگر وہ سوئے ہوں اور سونے کی وجہ سے بے خبر ہوں، یہ بھی ایک شکل ہے، یا دوسری تشریح کے مطابق اس طرح کی نیند ان کو نہیں دی گئی، وہ سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے، لیکن بہرحال ان کا موضوع کیا تھا؟ وہی کتاب کا مذاکرہ، وہی ان کو جو کچھ اقوال، ملفوظات، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کے ارشادات، نبیوں کے حواریوں ساتھیوں کے ملفوظات، جو بھی کچھ ان کے پاس ہو وہ اسی کا مذاکرہ کرتے تھے، اور اس سے ان کی روحانی ترقی ہوتی تھی، ایمانی تربیت ہوتی تھی۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ اللہ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کس نے اس وقت کا بھرپور زیادہ فائدہ اٹھایا ہے جو وقت ان کا اس تہ خانے میں گزرا ہے۔ یہ احصا جو ہے عربی زبان کا لفظ، ویسے تو یہ مادہ حصا سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گننا، شمار کرنا۔ بہت سے مترجمین نے یہی ترجمہ کیا بھی ہے، لیکن بعض حضرات علماء نے اس کا مفہوم کچھ اور سمجھا ہے۔ حدیث کی لغت حدیث کی جو کتاب ہے، جو حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری ہے النہایہ، اس میں ابن اثیر جو ہیں وہ ایک حدیث میں جو یہ لفظ آیا ہے احصا کا، جس میں اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اللہ کے 99 نام،
اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ من عصاها دخل الجنہ. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے جس نے ان ناموں کا شمار اور گن لیا وہ جنت میں چلا گیا. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. ابن اسیر جو الفاظ حدیث کے سب سے بڑے تشریح کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اطاق قیام حقها واطاق العمل بمقتضاها. یعنی سب سے زیادہ اسماء حسنہ کا حق کس نے ادا کیا اور کس نے ان اسماء حسنہ کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنے کردار کو ان کی روشنی میں ڈھالا. تو اگر یہ مطلب ہے تو یہ مطلب یہاں لیا جائے اس آیت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اب دو گروہ ہیں. ایک ہیں سوسائٹی کے لوگ جو رواں دواں بھاگتی دوڑتی زندگی ہے، جس کو نارمل زندگی آج کل ہم کہنے لگے ہیں، اور ایک ہے ان کی زندگی 7 نوجوانوں کی جنہوں نے تہہ خانے میں آئسولیشن میں گزاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ مدت ختم ہوگی تب پتہ چلے گا کہ کن لوگوں نے اس مدت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. وہ جو سوسائٹی میں موو کر رہے تھے، نارملی فنکشن کر رہے تھے، زندگی کو انجوائے کر رہے تھے ان کے اپنے گمان کے مطابق، وہ یا پھر وہ لوگ جو اس تہہ خانے میں سوسائٹی سے الگ تھلگ تھے. کیا بات ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ ان دنوں میں اس آیات کا مذاکرہ. اب آئسولیشن ہے، لاک آؤٹ لاک ڈاؤن ہے. اب اسی میں اس لاک ڈاؤن سے کچھ لوگ نکلیں گے جو اس لاک ڈاؤن کا بھرپور فائدہ اٹھا کر نکلیں گے. انہیں نہیں موقع ملتا تھا اتنا ذکر کا، اپنے محاسبے کا، لمبی دعاؤں کا، لمبے سجدوں کا، لمبی توبہ کا، زندگی کو بدل ڈالنے کے لیے اللہ سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے کا. ان کو نہیں موقع ملتا تھا. اب موقع ہوا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، اور بجائے اس کے نگیٹو پہلو پر غور کر کر کے پریشان ہونے کے، انہوں نے سوچا کہ ایک موقع اللہ نے دیا ہے، چلو یہ کیفی زندگی گزار لو. یوں سمجھ لو کہ ہم بھی کسی کہف میں آ گئے، اور اس موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرو جو ایمان کو مضبوط کریں اور روح کو تازہ کریں، دل کو گرما دیں، زندگی کے قبلے کو درست کر دیں. ایک ایسے لوگ نکلیں گے اور ایک باقی سب لوگ نکلیں گے. یہ تو میں اپنا ایک خیال، میں قرآن کی آیت کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، اور قرآن کی ان آیات کو ان دنوں پر میں کوئی منطبق نہیں کر رہا ہوں. کوئی صاحب یہ نہ نقل کر دیں. یہ تو میں سمجھانے کا ایک آسان طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھیں گے ہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ، کس نے زیادہ فائدہ اٹھایا. اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگرچہ وہ آیت کی جو آگے کی تفصیلی تذکرہ ہے اصحاب کہف کا، شاید وہاں اگر میں عرض کروں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا. ان لوگوں نے جو یہ ان کا یہ بیان یہاں پر آ کر مکمل ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا تذکرہ شروع کیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ میں اس کی تشریح کر چکا. نوجوان، انہم فتیہ، اے نوجوانوں تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم اپنا نام بھی انہم فتیۃ کی فہرست میں لکھوا دو. ہمت کرو. ماحول کے جو اثرات ہیں برے اور مہلک، ان سے اپنے کو بچانے کا فیصلہ کرو. اور یہ کیا کرنا ہوگا تم کو میں بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ. ہماری قوم نے خالق کائنات کے بجائے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا. کیوں نہیں لاتے اپنے اس دعوے پر یہ لوگ دلیل؟ ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے اتنے سخت حالات میں بھی
ہمارے اس ملک میں اور پوری دنیا میں ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے سامنے جب حقیقت کھلی اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ باتیں جو ہمارے قوم کر رہی ہے، نہ جانے کس کس کی پوجا کر رہی ہے، یہ غلط ہے، بندگی اور عبادت کے لائق ایک رب ہے، ایک اللہ ہے. اور جب انہوں نے اس دین کو قبول کیا اور ان پر کیا کیا تکلیفیں پہنچیں، مگر کیسے کیسے استقامت ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ نے دی کہ واقعی رشک آتا ہے، رشک آتا ہے، رشک آتا ہے. اور کتنے موقعوں پر انہوں نے پورے خاندان کے سامنے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. معصوم بچیاں، نوجوان بچیاں، انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی. پوری طرح ان کو ٹارچر کیا گیا، سب تکلیفیں انہوں نے برداشت کیں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین. کیوں نہیں لاتے یہ لوگ اپنے دعوے پر کوئی ایسی کھلی ہوئی دلیل جو واقعی قابل قبول ہوں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور جب تم لوگ اے نوجوانوں کنارہ کش ہو گئے اس ماحول سے، سوسائٹی سے، اپنی قوم سے اور ان چیزوں سے جنہیں اللہ کے سوا وہ لوگ پوچھتے ہیں، تو آؤ پناہ لو اس تہہ خانے میں. کھول دے گا وہ تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت کو اور مہیا کر دے گا تمہارے معاملے میں سہولتیں. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کہف پہ ایک نقشہ کھینچا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ جو تہہ خانہ تو دیکھتا ہے تو کہ جب سورج نکلتا ہے تو کترا کر گزرتا ہے ان کے تہہ خانے سے داہنی طرف. سیدھے روشنی اندر نہیں آتی، دھوپ ان کو پریشان نہ کرے، لیکن وہ اس طرح کترا کر نکلتا ہے کہ جتنی روشنی کی ضرورت ہے اور جتنی دھوپ کی ان کو ملتی رہتی ہے. اور وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کٹ کر نکل جاتا ہے اور وہ لوگ مقیم ہیں اسی تہہ خانے کے کھلی کشادہ جگہ پر. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. کیا انعام ہے. اللہ نے کہا تھا نا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو ہم اس دور کے اندر بھی بہترین اجر دیں گے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. لو اجر حسن کا سلسلہ تو یہیں سے شروع ہو گیا. عام طور پر لوگ اس کو غار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. میں تہہ خانے کا لفظ بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. زیادہ بہتر جو تعبیر و ترجمانی ہے وہ تہہ خانہ ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھانے کا فیصلہ کر لے وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائے گا اس کا کوئی پشپناہ راہ بتانے والا. فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين. تم تو خیال یہ کرو گے ان کو دیکھ کر، اگر تم دیکھتے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی ان پر ایک عجیب غریب طریقے کی نیند طاری ہے. یعنی دیکھنے والے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، تحسبهم ایقاظا، لیکن حقیقت میں وہ جاگ نہیں رہے ہوتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہے دائیں اور بائیں پہلو پر. یعنی اگر نیند تھی تو ایسی گہری نیند تھی، مگر آدمی گہری نیند میں بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کروٹ لیتا رہتا ہے. اب یہ کیا حقیقت ہے اس نیند کی اللہ جانے. اس 300 سال جو وہاں پر ٹھہرے اس کی صحیح نوعیت کیا ہے، یقین مانیے ہم نہیں جانتے.
اور قرآن مجید نے اگر کسی چیز کو مبہم رکھا ہے، بہت زیادہ صاف لفظوں میں بیان نہیں کیا، تو ایمان والوں کا برتاؤ قرآن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، رب کریم آپ نے جو بات بیان کی ہے اگر ہماری سمجھ میں پوری طرح اس کی پوری تفصیل نہیں آ رہی تب بھی ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح آپ نے ہم کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی چیزیں بتائی ہیں۔ ایک نبی تھے حضرت عزیر، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کو ذہن میں ایک بار ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ، موت کے بعد دوبارہ زندگی کی نوعیت کیا ہوگی، کیسے آپ زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، لو انہی کو موت دے دی اور 100 سال تک وہ اسی موت کی حالت میں رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دی۔ اب دیکھو، فَانظُرْ إِلَى الْحِمَارِ، جو کھانا تم 100 سال پہلے وہ لے کر تھے اپنے سفر میں، وہ کھانا بھی موجود ہے، لم يتسنى۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ روز مرہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کے غیر معمولی قسم کے واقعات نہیں کرتے، مگر نہ کرنا الگ بات ہے اور نہ کر سکنا الگ بات ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ ان کا کتا بھی دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے وہ اس تہخانے کے در پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! کیا عرض کروں میں، کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک کتے کا تذکرہ سن کر۔ کیوں گیا تھا وہ کتا ساتھ میں، پیچھے پیچھے گیا تھا، یا وہ خود اپنی حفاظت کے خیال سے ان کو لے کر گئے تھے، اللہ بہتر جانے۔ قرآن اتنا بتاتا ہے کہ وہ کتا چوکھٹ پر پڑا رہا۔ کتنا اپنا مالک کا وفادار ہوتا ہے کتا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان جانوروں سے بھی سیکھنے کی توفیق دے دے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اور اللہ تعالیٰ، اور جس طرح ہم نے اٹھایا ان کو، یعنی کہف میں کہف والوں کے قیام کی مدت جو 3 صدیوں سے بھی متجاوز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر معمولی واقعہ ہے، 3 صدی تک، 300 سال تک۔ لیکن آپ سوچئے فرشتوں کی کیا عمر ہوتی ہے، جنات کی کیا عمر ہوتی ہے، پہلے زمانے کے انسانوں کی کتنی عمریں ہوتی تھیں۔ کون سی بعید بات ہے، کون سی بعید بات ہے۔ لیکن جب وہ اٹھے تو آپس میں ہمیں کتنا وقفہ ہم لوگ لیٹے رہے، آرام کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ 1 دن گزرا ہوگا، کسی نے کہا کہ نہیں پورا دن نہیں گزرا، لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ اور بالآخر آخر میں یہ تک آیا کہ دیکھو اس چکر میں نہ پڑو، یہ بیکار کی باتیں نہ کرو کہ اس میں وقت مت ضائع کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنا آرام ہم نے کیا ہے۔ بس اب ایک کام کرو، بھوک لگی ہے، یہ پیسے لے کے جاؤ اور جا کر کچھ بازار سے کھانا خرید کے لاؤ، مگر ذرا سا خیال رکھنا کہ بالکل حلال اور پاک کھانا ہو، ایو ازکا طعام۔ اور اس کا بھی خیال رکھنا، جو جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بہت پاک صاف والا کھانا لانا، حلال کھانا لانا۔ یاتکم برزق منہ ولیتلطف، اور بڑی احتیاط سے سمجھداری کے ساتھ جانا۔ ولا یشعرن بکم احدا، کوئی تم کو دیکھ نہ لے، کوئی تم کو سے واقف نہ ہو جائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ لوگ
تم پر غالب آ گئے تو پھر تو وہ سنسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. اور یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہاری گھر واپسی کرا دیں گے، واپس کرا لیں گے وہ تم کو تم اپنے دھرم میں. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. اللہ اکبر. اب دیکھیے، ایک طرف ہے ان کا یقین، ایمان، پکا توکل اللہ کی ذات پر، اور ایک طرف یہ کہ جب وہ جا رہے ہیں باہر تو حفاظت کے ضروری اسباب اور تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. یہی بات میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دن پہلے. یہی حسن ہے اسلام کا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یقین بھی اور بقدر ضرورت حفاظت کے اسباب کو، تدبیروں کو اختیار کرنا بھی. حفاظت کے اور اسباب و تدبیریں اختیار کرنا اس حد تک کہ سارا یقین انہی سے جڑ جائے، یہ بھی غلط. اور اسباب اور یقین اس حد تک پہنچ جائے کہ اسباب کو اختیار ہی نہ کیا جائے، انکار کیا جائے اسباب کا، یہ بھی غلط ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج اس طرح کی معتدل اور جامع تربیت کی امت کو اثر نو سخت ترین ضرورت پڑ گئی ہے. میں بہت پریشان ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ یا اللہ ایسی تربیت امت کو کیسے دی جائے، کیونکہ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایمان و یقین پر زور دو تو اسباب اور تدبیریں اس سے بالکل ایک دم غفلت ہونے لگتی ہے، اور اسباب اور تدبیروں پر زور دو تو ایمان و یا اعمال صالحہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. ہمیں ضرورت ہے اب اس وقت خاص طور پر ایک ایسی نسل کی جو ایمانی اور احسانی تربیت بھی پائے ہوئے ہو، جس کا ذکر، جس کی توکل، جس کا اللہ سے تعلق اور بھروسہ، جس کی دعا اور نمازیں، رکوع اور سجدے قابل رشک ہوں، اور ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا اپنی انفرادی ضروریات کے لیے بھی اور ملت کی اجتماعی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان اور اسلامی آئیڈینٹی کی حفاظت کے لیے اسباب بھی اختیار کیے جائیں، مگر یقین اسباب پر نہ ہو. پھر میں تذکرہ کروں گا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ میں بعض پہلوؤں سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ بڑی گہری سمجھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی عطا فرمائی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محنت تو تم اس طرح کیا کرو جیسے کوئی لولا، لنگڑا، اندھا، گونگا، بہرا، معذور اور اپاہج انسان کرے. نہیں، میں غلط کیا گیا. محنت اس طرح کیا کرو جیسے وہ شخص کرتا ہے جس کا کسی غیبی نظام پر، کسی خدا پر، کسی اللہ پر یقین نہیں ہوتا. ایسی سخت محنت کرو، جس چیز کے لیے محنت کرو ایسی محنت کرو. لیکن اس محنت کرنے کے بعد، اس کوشش کے کرنے کے بعد، وہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر دعا اس طرح کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو جس طرح ایک ایسا شخص مانگتا ہے جو لولا ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، گونگا اور بہرا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. وہ کس طرح دعا مانگے گا؟ وہ کیسی بیچارگی کا اظہار کرے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو کچھ کریں گے وہ آپ ہی کریں گے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اپنی محنت کی اس طرح نفی کرو اور اللہ کی قدرت سے اس طرح بھیک مانگو. ان دونوں کے مرکب سے جو مزاج بنتا ہے وہ ہے اصل میں مزاج محمدی، مزاج اسلامی. اس وقت اس مزاج کو سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اب میں اس وقت اتنی بات آج کیسی خاصی شاید طویل ہو گئی، شاید یہ آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ میری طبیعت ذرا بگڑ گئی ہے تو آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اور آج میں اس لائق ہو گیا کہ میں نے روزمرہ سے کچھ زیادہ گفتگو آج کی. اگرچہ اس کا ایک حصہ اچھا خاصا اہم یہ بچا ہوا ہے. آپ
اللہ کرے میں کل اس کو تفصیل سے بیان کر سکوں کہ آخر اس دور میں ماحول اور سوسائٹی کی خرابی سے بچنے کے لیے اصحاب کہف کے طرز عمل کی نقل ہم کیسے اتاریں، کیسے اپنے آپ کو محفوظ ماحولوں میں رکھیں، کون سے ہیں وہ محفوظ ماحول، کیا چاہتا ہے ہم سے قرآن یہ واقعہ بیان کر کے، اور فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے ہم کو کیا تدبیر بتاتا ہے یہ اصحاب کہف کا تجربہ اور قصہ۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل آپ کی خدمت میں کچھ معروضات لے کر حاضر ہوں گا۔ میں پھر دعاؤں کا طالب ہوں، جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے واسطے آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے حق کے مطابق دعا کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں اور قبولیت کا بھی سائل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔